بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیفنس پروڈکشن کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ نباتات اگائے گی۔ شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تن کشادہ ہوں گے اور فصلیں خوب بری ہوئی ہوں گی، یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آئیں گے۔ یہ اس قوم کے ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔ پھر وہ دوسرے قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ دجال کے حکم سے بارش کس طرح ہوگا؟ اپنے محسوس کیا ہوگا کہ کرۂ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں اور موسم اور ماحول سنگین تباہی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچر شائع ہو رہے ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس کو فطری عمل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ تسخیر کائنات کے لیے کی جانے والی ان شیاطینی سائنسی تجربات کا نتیجہ اور موسموں کو قابو رکھنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنسدان عالمی غلبے کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 1886 سے 1888 میں ایک امریکن یہودی سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے اے سی کرنٹ یعنی الٹرنیٹو کرنٹ پاور بجلی کا نظام اور اس کی ترسیل کا نظام ایجاد کیا۔ فی سیکنڈ 60 ہرٹز کی اے سی بجلی کی پاور گریڈ زمین پر پھیل جائے تو کرۂ ارض اپنی معمول کی فریکوینسی 7 سے 8 ہرٹز کی بجائے ایک مختلف رفتار سے اچھلنے لگے گا، اور اس سے خارج ہونے والی ریڈیائی لہریں عینی کرہ کی فضا اور موسم کو لازمی طور پر تبدیل کر دیں گی۔ عینی کرہ کو گرم کرنے کے لیے ناروے میں قطب شمالی کے نزدیک تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے موسموں میں حسب منشاء تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوبے کا اظہار مختلف پیراؤں میں مختلف یہودی اتھارٹیوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ مثلا سن 1958 میں وائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات نے بتایا کہ محکمہ دفاع ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہا ہے جو زمین اور بالائی فضا میں برقی ذرات کو موسم پر اثر انداز کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکے۔ اس کے ذریعے جب چاہیں گے بارش برس جائے گی۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جو موسم میں تبدیلی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ادارہ نہ صرف موسم میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ کرۂ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام ہاپ رکھا گیا ہے، جو کہ ہاپ ٹیکنالوجی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے تحت سن 1960 کے عشرے سے یہ تجربات ہو رہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیکل چھڑکی جائیں جس سے مصنوعی بارش کی جا سکے۔ یہ ساری کوششیں قدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی ہے تاکہ دجال جسے چاہے بارش سے نوازے، جسے چاہے قحط سالی میں مبتلا کر دے، جسے وہ خوش ہو اس کی زمین میں ہریالی لہرائیں اور جسے بگڑ جائے وہاں خاک اڑے۔ لہذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کو استعمال کرنا اور فروغ دینا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک، مسنون اور فطری خوراک کو استعمال کریں اور مصنوعی اشیاء یا مصنوعی طریقے سے محفوظ کردہ اشیاء سے خود کو بچائے جو آگے چل کر دجالی غذا بننے والی ہے۔ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کی فتنوں سے بچائیں۔